طوفان سے نکلنے کے لیے نعرہ تکبیر، حالات سے لڑنے کے لیے نعرہ تکبیر، طوفان سے نکلنے کے لیے نعرہ تکبیر، حالات سے لڑنے کے لیے نعرہ تکبیر۔ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما IOF کے ذمہ داران، اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور امت کا دھڑکتا ہوا دل، طلباء اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اسلامی کی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ تاریخ ان کو محفوظ کر لیتی ہے۔ الحمدللہ اور انشاءاللہ آج کا یہ دن اور آج کی تاریخ انہی لمحات میں سے ایک لمحہ ہے۔ جیسا کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے یہاں دعوت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بغیر وقت کو ضائع کرتے ہوئے اور بغیر کسی ڈسٹربینس کے میں اپنی باتیں رکھوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی میری تقریر ایسی نہیں ہوگی، جو کچھ بھی آپ لوگوں کے سامنے باتیں آئیں ان پر غور و فکر کیجیے۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارے اجتماعات کے اندر یہ باتیں بہت کثرت کے ساتھ آتی ہیں، تو ہم کو یہ بات معلوم چلتی ہے کہ بحیثیت انسان ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے؟ اس امت مسلمہ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ جب ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خلافت فی الارض کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کی جو بات چیت قرآن میں نقل کی ہے، اس میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کے الفاظ ہیں۔ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ اور ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری خلافت فی الارض کی ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی رسولوں کا ذکر آتا ہے، اور اس میں ایک مشترک بات آتی ہے، کامن بات آتی ہے سامنے، وہ یہ کہ تمام انبیاء اور رسل اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تو اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید نے بیان کیا، شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔
یہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا جو مقصد قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان اقیم الدین، کہ تم دین کی اقامت کرو۔ دین کی اقامت کا مطلب دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورہ الگ کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں ان کے حوالے سے، کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی، لیکن جب سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دو، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رسالت کے منصب پر سرفراز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے تم کو یہ دین حق اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم تمام باطل ادیان پر اس دین کا غلبہ کر دو، اس دین کا اظہار کر دو۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کے حوالے سے قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو امت وسط بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایک آیت میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ قرآن مجید مختلف انداز سے ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ یہ ادب کی ایک پہچان ہوتی ہے، یہ اس زبان کی وسعت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، اور عربی کے اندر یہ بات بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لیکن ہم اردو والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں تضاد پایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں انسانوں کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، اور کہیں خلافت فی الارض کی بات کہی جا رہی ہے، کہیں نبیوں سے کہا جا رہا ہے ان اقیم الدین، اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور وہیں پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ دین کے اظہار کرو، اور اس دین کو تمام جو باطل ادیان ہیں ان کے مقابلے میں لے آؤ، ان پر نافذ کر دو۔ یہ تضاد نہیں ہے، ہم اس کو تضاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو زبان کی وسعت ہے۔ یہ قرآن مجید نے مختلف انداز سے بات کی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم انبیاء کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انبیاء اور رسل نے اس کام کو بہت بہترین انداز سے انجام دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن پالنے کے بعد، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی آیت نازل ہونے کے بعد، جو ہماگیر اور جو وسیع انقلاب عرب کی اس سرزمین پر پیدا کیا، اس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ گھریلو زندگی سے لے کر معاشرتی، سماجی، معاشی، سیاسی ایک وسیع اور ہماگیر انقلاب ہے جو پیدا کیا، یہاں تک کہ ادب اور زبان کے اندر بھی ایک بڑا انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں خود ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی، آج وہاں ہر فرد عربی بولتا ہے۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، یہ وسیع اور ہماگیر انقلاب تھا، اور امت مسلمہ کے ذہنوں کے اندر اس کا تصور بالکل واضح تھا، کسی طریقے کا کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں
اور وہ اپنے غرور میں اور گھمنڈ میں یہ بات کہتا ہے کہ عرب کے فاقہ کش لوگوں، آخر کس مجبوری نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا؟ تو ربی بن عامر کے جو الفاظ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تاریخ نے محفوظ کر لیے ہیں۔ ربی بن عامر نے رستم کے دربار میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کی کہ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، بلکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ ہم اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ تم نے جو انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے اپنی غلامی کے اندر، یہ جو تم نے اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیا ہے، ہم اللہ کے بندوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، ان کو اس غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ یہ جو دنیا کی تنگی ہے، اس سے ہم اس کی وسعت کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے ظلم اور جبر ہے، اس سے ہم اسلام کے عدل میں لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پیغام، یہ ہے ہمارا میسج، اور اسی کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ میرے عزیزو، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو امت مسلمہ کا مشن تھا، جو مقصد تھا، یہ واضح تھا لوگوں کے دل و دماغ کے اندر، لیکن دھیرے دھیرے یہ جو مشن تھا یہ دل و دماغ سے اوجھل ہوتا چلا گیا، اور وہ جو جس مشن کے لیے یہ امت برپا کی گئی تھی، انسانوں کی تخلیق کی گئی تھی، خلافت فی الارض، انسانوں کو آزادی دلانا، اللہ کے بندوں کو آزادی دلانا اور اللہ کی غلامی میں لانا، یہ مشن امت مسلمہ کے دل و دماغ سے اوجھل ہوتا چلا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جو آخری علامت تھی خلافت عثمانیہ کی شکل میں، امت نے اس سے بھی بغاوت کر کے بغاوت کی اور اپنے آپ کو اس اجتماعیت سے جو ہے محروم کر دیا۔ اس کے بعد جو صورتحال امت مسلمہ کی ہوئی، خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، اپنے اپنے خطوں کے اندر اپنی اپنی ریاستیں قائم کر لیں گے اور جیسا چاہیں گے نظام نافذ کریں گے، اور خلافت عثمانیہ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے۔ لیکن جو صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سامراجی اور استعماری طاقتوں کی یہ امت غلام بنتی چلی گئی۔ اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ ہمارے سامنے، سیاسی پہلو سے امت مسلمہ وطنیت اور قومیت کے نام پر امت مسلمہ نے اپنے حصے کر لیے، اپنی تقسیم کر لی، اور وہ ایک جو اجتماعیت کے اندر امت مسلمہ نام نہاد خلافت کے اندر رہتی تھی، اجتماعیت کا ایک کمزوری پہلو صحیح، لیکن اس کے تحت جو زندگی گزارتی تھی، پھر وہ وطنیت کے اندر اور قومیت کے اندر بڑھتی چلے گئی۔ وہ جو حجاز ریلوے اسٹیشن سے جو ٹرین جو جاتی تھی استنبول تک، اور آج کے جو جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ جارڈن ہو، چاہے وہ مصر ہو، کسی کو اپنی شہریت بتانے کی اور کسی کو اپنے پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن خلافت عثمانیہ کے بعد سب کی اپنی ایک حیثیت ہوتی چلی گئی، سب کی اپنی ایک قومیت ہوتی چلی گئی، ہر جگہ جانے کے لیے ان کو ایک پاسپورٹ کی ضرورت پڑنے لگی۔ وہ جو ہزاروں بلبلیں گلزار کے اندر اڑتی پھرتی تھی، وہ پابند نشیمن ہو گئی کہیں نہ کہیں۔ اس کے بعد جو صورتحال امت مسلمہ کی ہوئی کہ لادینیت جیسی ایک بیماری امت مسلمہ پر مسلط کر دی گئی، اجتماعی معاملات سے مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور اس بیماری کے اندر امت مسلمہ غرق نظر آئی۔ امت مسلمہ کو خلافت عثمانیہ کے بعد بدترین آمریت کا شکار ہونا پڑا، اور اگر کہیں جمہوریت نصیب ہوئی، اگر کچھ ایسا بھی ہوا کہ ان کو موقع ملا
تو وہ جمہوریت بدترین ڈکٹیٹرشپ کے اندر بدلتی چلی گئی. قانونی حیثیت سے جو نتائج سامراجی طاقتوں کے اور استعماری طاقتوں کے نتیجے میں مسلمانوں پر پڑے وہ یہ کہ امت مسلمہ کی جو اجتماعی جو زندگی تھی وہاں سے اسلامی شریعت اور اسلامی قانون نکلتے چلے گئے اور امت مسلمہ صرف پرسنل لاز پر عمل کرنے کو اپنے لیے جو ہے کافی سمجھنے لگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں وہ پرسنل لا بھی جو ہے شریعت سے بے دخل ہوتے چلے گئے. تہذیبی پہلو سے جو امت مسلمہ کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. یہاں ایک ایسا نظام تعلیم امت مسلمہ پر مسلط کر دیا گیا جو اسلام کا دشمن تھا, جو اسلامی اصولوں کا دشمن تھا, اسلامی تہذیب کا دشمن تھا, اور مغرب کی جو استعماری اور سامراجی جو طاقتیں تھیں ان کا ہمنوا بنتا چلا گیا. اس نظام تعلیم نے ان کو فکری غذا فراہم کی. اس کے بعد معاشرتی معاشی پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو امت کے اندر سودی جو کاروبار تھا امت مسلمہ پر مسلط کر دیا گیا, جو امت کے مقابلے میں باطل اور سامراجی طاقتوں کے مفاد سے زیادہ قریب تھا. امت مسلمہ کو تجارتی اور امدادی قرضوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا اور امت مسلمہ سود در سود جو ہے کھاتی رہی اور وہ سود کے چنگل سے ابھی تک جو ہے آزاد نہیں ہو سکی. علامہ اقبال نے یہی بات کہی تھی کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اصل میں یہ ایک عذاب کی ایک کیفیت تھی جو امت مسلمہ پر دیکھنے کو ملا کہ جب آپ اپنے نسب لین سے اور اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے جو ہونی تھی اور جو ہوئی. میرے عزیز ترین ساتھیوں, صورتحال کے رد عمل کے طور پر عالم اسلام کے بیشتر ممالک میں آزادی کے موومنٹس, آزادی کی تحریکیں, تحریکات اسلامی وجود میں آئی. کچھ بڑی تنظیمیں آج بھی, بڑی تحریکات آج بھی موجود ہیں, مثلاً اخوان المسلمین اور بر صغیر کے اندر جماعت اسلامی. ان کا جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے بعد دین کا احیاء کرنا, دین کا ریوائول کرنا, سامراجی اور استعماری طاقتوں کے اثرات سے امت مسلمہ کو محفوظ کرنا. یہ تمام تحریکات دراصل ایک ہمگیر انقلاب کی حیثیت رکھتی تھی. ان تحریکوں نے اپنے ممبروں کو یہ بات واضح کی, ان کو بلند مقاصد پر مجتمع کیا اور ان کے افراد کی بہترین تربیت اسی پس منظر میں ان تمام تحریکات نے کی. ان تحریکات کو جہاں کچھ شعبوں میں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی اور سامراجی اور استعماری طاقتوں کے اثرات سے امت مسلمہ کو انہوں نے نجات دی, ان کے اثرات کو انہوں نے کھرچنے کی کوشش کی, وہاں وہ حقیقی معنوں میں اسلام کو نافذ کرنے میں ناکام. اور اگر کہیں ان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے, ان کو موقع بھی ملا ہے وہ اسلام کا نفاذ کر سکے, تو وقت کے جو بدترین جو عامر ہیں انہوں نے اس اقتدار کو ختم کرنے کی کوشش کی. جمہوریت کے نام لیواؤں نے, ہیومن رائٹس کے چیمپئنز نے, جو انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ان اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اتنے مظالم کیے کہ وقت کے جو فرعون ہیں اور وقت کے عامر بھی ہیں شرما جاتے ہیں. میرے عزیز ترین ساتھیوں, یہ صورتحال تو ان ممالک کے اندر تھی جو باقاعدہ طور سے خلافت عثمانیہ کے تحت زندگی بسر کر رہی تھی, اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وہاں کیا صورتحال پیش آئی. لیکن یہاں مسلمانان ہند ایک عجیب ہی کشمکش سے دوچار تھے جس کا تذکرہ ہمارے بھائی نے کیا افتتاحی تقریر کے اندر, اور اس سے ہم سب لوگ جو ہے واقف ہیں. تقسیم ہند کے بعد مسلمانان ہند جس صورتحال سے دوچار ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں, کوئی تفصیل میں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقسیم ہند کے فوراً بعد امت مسلمہ فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہوئی.
مسلمانوں کے بڑے بڑے تجارتی جو سینٹرز تھے وہ تباہ کر دیے گئے. علی گڑھ، میرٹھ، رامپور اور ممبئی، یہ بڑے بڑے جو تجارتی مرکز جہاں کا پورا بزنس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتا تھا، ان کو کریش کرنے کی کوشش کی. مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی گئی. انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا پر چلنے کی آزادی تھی، لیکن اس جمہوریت کے نام لیواؤں نے لادینیت اور جمہوریت کی آڑ میں وہ کھیل مسلمانان ہند کے ساتھ کھیلا ہے کہ جو بدترین آمر ہیں وہ بھی شرما جائیں. اس جمہوریت اور لادینیت کی آڑ میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری پلاننگ کی گئی. جہاں مسلمانوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا وہاں فوراً لادینیت اور جمہوریت کی بات آ جاتی تھی، اور جہاں مسلمانوں کو مٹانے کی بات آتی تھی وہاں پر کوئی لادینیت اور کوئی جمہوریت نہیں ہوتی تھی. پھر یہاں ہم نے مساجد اور مدارس کی جو صورتحال تھی اور آج تک ان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. ایک ایک کر کے مساجد کو، مدارس کو نشانہ بنایا گیا. اس کی آخری علامت بابری مسجد تھی، اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد، اس کے فیصلے کے بعد ہمارے دانشور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب حل ہو چکے ہیں، اب کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کسی مسجد کا ایشو پیدا نہیں ہوگا. جیسے پلیسز آف ورشپ ایکٹ آنے کے بعد امت مسلمہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب کسی بھی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا جائے گا، حالانکہ اس کے بعد بھی عبادت گاہیں مسمار کی گئی ہیں، ان کو ڈھایا گیا ہے. لیکن ایک ایک کر کے آپ کے مساجد، آپ کے مدارس کو نشانہ بنایا گیا. مسلم نوجوانوں کو ہراساں کرنے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کیے گئے. بم دھماکے کے نام پر صرف مسلمانوں کی گرفتاری ہوتی تھی، اور وہ 15 سال اور 20 سال جیل میں رہ کر جو ہے باعزت بری کر دیے جاتے تھے. ایسے سینکڑوں افراد ہیں، ہزاروں افراد ہوں گے ہندوستان کے اندر. اور جو پرائم منسٹر، جو وزیر اعظم جس کو سب سے شریف پرائم منسٹر کہا جاتا تھا، اس کے دور میں بھی یہ ہوا کہ بم دھماکوں کا پورا الزام مسلم نوجوانوں پر عائد کیا جاتا تھا اور ان کی زندگی جو حجیرت بنا دی جاتی تھی. میڈیا کے ذریعے جو اسلام و فوبیا پھیلایا گیا اس کا یہاں موقع نہیں ہے. پورا زہر جو میڈیا نے گھول دیا ہے اس کے آج جو نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ کریا مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت ہے، ایک عداوت ہے، ایک دشمنی ہے جس کا مظاہرہ آئے دن ہوتا رہتا ہے. مظلوموں اور کمزوروں کی سب سے جو آخری امید ہوتی ہے عدالت، اس کی بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے. کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب الہ آباد ہائی کورٹ کا باقاعدہ ایک جج مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرتا ہے، اپنے منہ سے جو ہے نفرت کا اظہار کرتا ہے. میرے عزیزو، یہ صورتحال ہے جس میں آپ کو اپنا مشن پورا کرنا ہے، آپ کو امت کا ریوائول کرنا ہے، اسلام کا احیاء کرنا ہے، اور یہ آپ کو کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرنے آئے گا. ہم ہر کام کے لیے صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں، لیکن اب صلاح الدین ایوبی آنے والا نہیں ہے. یہ آپ کو کرنا ہے، اور آپ کا مطلب ہے آپ نوجوان، کیونکہ کسی بھی امت کا اور کسی بھی گروہ کا جو اصل سرمایہ ہوتے ہیں وہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں، وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یہ نوجوان جب اپنے گرم لہو کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو امت اس غلامی کے دلدل سے نجات پاتی ہے، ان کو آزادی نصیب ہوتی ہے. انبیاء اور رسول کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ جب انبیاء اور رسول نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، انہوں نے اپنی دعوت کو پیش کیا. حضرت موسیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو جو ملائے قوم تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ڈرایا، فرعون کا ساتھ دیا، لیکن وہیں چند نوجوان تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہا. اصحاب کہف کی مثالیں آپ کے سامنے. یہ چند لوگ تھے، چند نوجوان تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا وسیع اور ہمگیر انقلاب پیدا کیا، کون لوگ ہیں؟ نوجوان ہیں. حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت زبیر، یا حضرت طلحہ اور سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، ان کی عمر 20 سال سے کم ہے. یا عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی کی عمر 20 سے 30 سال ہے. ابو عبیدہ بن جرہ، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق رضی اللہ عنہم، یہ 30 سے 35 سال کے لوگ ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جن کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، حضرت عبیدہ بن حارث. ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر میں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. بیعت عقبہ کے موقع پر جس فرد نے تقریر کی تھی کہ مدینہ کے لوگوں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے یہاں آئے ہو، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا جو مطلب ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تم پورے عرب کی دشمنی کو مول لینا چاہتے ہو. تمہاری مائیں اور بہنیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے. اگر تم تیار ہو اس کام کے لیے تو یہ کر گزرو، اور اگر تیار نہیں ہو تو آج ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دو. یہ سب سے کم عمر کے نوجوان ہے بیعت عقبہ کے موقع پر حضرت اسد بن زرارہ، اس کی تقریر ہے. یہ تمام واقعات ہم کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ جو کرنے کا کچھ عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو کچھ آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ کہ اسلام کا واضح شعور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج کا جو دور ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے، یہ دھماکہ ہے نالج کا ایکسپلوژن کا دور ہے. بہت ساری معلومات ہیں، جیسے ہی موبائل کھولیں گے آپ معلومات کا ایک انبار ہے، اس لیے کنفیوژن زیادہ کریٹ ہوتا ہے. آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ واضح تصور اسلام کا پیدا کریں، حقیقی تصور دماغ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام بغیر مطالعے اور علم کے نہیں ہو سکتا. خلافت فی الارض کی جو ذمہ داری حضرت آدم کو ڈالی گئی، اس کے بعد حضرت آدم کو اشیاء کا علم عطا کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری دی گئی تھی لیظہرہ علی الدین کلہ اور وربک فکبر، اس کے لیے پہلی آیت اقرا بیان کی گئی ہے. اس لیے یہ علم کے بغیر آپ کے دل و دماغ کے اندر اسلام کا واضح تصور نہیں پیدا ہو سکتا. بڑا کنفیوژن کا دور ہے، اپنے آپ کو اس میں کھپائیے. صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے، عبداللہ بن مسعود کی مثال ہمارے سامنے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عبداللہ بن مسعود ملے تھے تو بکریاں چرا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور اس کے بعد بہترین عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے خود قرآن شریف سنتے تھے. عبداللہ بن عباس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کی عمر صرف 13 سال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1600 زائد احادیث یاد کر چکے ہیں. اس میں کوئی دنیاوی اور دینی علم کی کوئی تفریق نہیں ہے. میں بات اکثر کہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے، بخوبی جانتے ہوں گے، کہ ہر وہ دنیاوی علم، ہر وہ علم جو آپ کے مقصد میں کام آتا ہے، آپ کے نصب العین میں کام آتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، وہ حقیقی علم ہے. اس علم کو حاصل کیجیے. اور ہر وہ علم جو آپ کو اس مقصد سے دور کرتا ہو، چاہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیاوی علم، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کو ہم اجنبی زبان بولتے ہیں، حالانکہ تمام زبان اللہ کی رنگ ہیں، اللہ کی آیات ہیں، ان تمام زبانوں کو جو آپ سیکھ سکتے ہو، ان زبانوں کے اندر مہارت پیدا کیجیے. دوسری بات یہ کہ اس مقصد میں اپنے آپ کو کھپانے کی، اپنا جان، مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت لگانے کی ضرورت ہے. بغیر قربانیوں کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور اتنا عظیم مقصد، اتنا عظیم نصب العین، یہ بغیر قربانیوں کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. آج اگر ہم اس تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم چلتا ہے
کہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، امت مسلمہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جس کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ کتنی مائیں جو ہے بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے بزرگوں نے اپنے نوجوان لخت جگروں کے جو باڈیز تھے ان کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائی ہیں، ان کی تدفین کی ہے۔ کتنی ماؤں کی آنکھیں جو ہیں پتھرا گئی ہیں اپنے لخت جگروں سے ملنے کے لیے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے بہترین ایام کاٹ رہے ہیں۔ ان تمام قربانیوں کے بعد یہ دین آپ تک پہنچا ہے، اس لیے بغیر قربانی کے، بغیر اپنے آپ کو کھپانے کے آپ اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کم سن صحابی ہیں، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نوجوان ہے، کم سن نوجوان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں واپس گھر جانے کا حکم دیا۔ عمیر بن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگے۔ سعد بن ابی وقاص کے کہنے پر ان کو جہاد کے اندر شامل کر لیا گیا اور میدان جنگ میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ مکہ کا وہ پرنس اور مکہ کا شہزادہ جب نکلتا تھا تو گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن دار ارقم میں 2 کمبل اوڑے ہوئے جب مصعب بن عمیر داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں اشک بار ہو گئی۔ آپ نے بھیگی آنکھوں سے کہا کہ مصعب نے دنیا اور اس کی رعنائیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، ایک صحابی ہیں عبداللہ المزنی، ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن بکریاں چراتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے اندر بڑی فراوانی اور بڑی برکت عطا کی تھی۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو انہوں نے اپنے چچا سے خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے چچا نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ چاہے آپ اجازت دیں یا نہ دیں، میں ایک دفعہ طے کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے اس کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ اس کے بعد ان کے چچا نے کہا کہ یہ جو پوشاک اور یہ جوتے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ اسی مال سے ہیں، اسی میرے مال سے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ صورتحال ایسی ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ میرے پاس ایک کمبل ہے۔ انہوں نے وہ کمبل لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو جو ہے لپیٹا اور ایک کو اوڑھ لیا اور مدینے کی طرف نکل گئے۔ رات کو مسجد نبی کے اندر ٹھہرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا مسافر سے کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبد العزیٰ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی داستان سنی تو صحابہ اکرام کو جمع کر دیا اور لوگ جو ہے جھوم جھوم اٹھے ان کی داستان سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو راستے میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کے لیے قبر کے اندر اترو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں عبداللہ سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ اس منظر کو دیکھ کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں عبداللہ کی جگہ عبداللہ بن مسعود ہوتا۔ تیسری بات جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو عملی سیاست کی جو بات چل رہی ہے، یہ جو الیکشن کے وقت فوراً امت مسلمہ کا ایک نسبلین اور ایک مقصد ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک پارٹی کو ہرانا ہے اور ایک کو جتانا ہے، اس صورتحال سے آپ باہر نکلیے۔ امت مسلمہ کا یہ کام نہیں ہے، امت مسلمہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی حمایت کرے، ایک کی مخالفت کرے۔ یہ امت مسلمہ اس لیے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ آپ کا مشن بڑا بلند ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اس صورتحال سے باہر نکلیے کہ فوراً الیکشن آتا ہے، ہمارے چند علماء اکرام جو ہے کسی کے سپورٹ میں، کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں لیٹر پیڈ جاری کر دیتے ہیں اور مسلم نوجوان اسی طرف نکل پڑتے ہیں۔
یہ صحیح صورتحال نہیں ہے. آپ اپنے مقصد کو پہچانیے, اس میں اپنے آپ کو کھپا دیجیے, اسی کے لیے کام کیجیے, اسی کے لیے اٹھیے, اسی کے لیے بیٹھیے, اسی کے لیے بھاگ دوڑ کیجیے. کسی کے پارٹی کے جیتنے سے اور کسی کے پارٹی کے ہارنے سے آپ کے مقصد پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. چوتھی بات یہ کہ اپنے آپ کو خوف سے, یہ جو خوف ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے, اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. کیونکہ جس فرد کے اندر, جس گروہ کے اندر, جن قوموں کے اندر یہ خوف کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ دنیا کے اندر کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ اپنے اس نسبلین کی خاطر, اپنے اس مقصد کی خاطر, اس کے حصول کی خاطر جب تقدو کرتے ہیں تو وقت کے اقتدار کے کان بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ نے جب فرعون کے دربار میں دعوت دی تو فرعون کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ اے فرعون, تم کو یہ اس مصر کی جو سیاست ہے, مصر کی جو بادشاہت ہے, اس سے تم کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ چنانچہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. جب آپ اس کام کو کریں گے, جب آپ اس کام کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے تو وقت کے اقتدار بالکل ان کے کان بالکل کھڑے ہو جائیں گے. ساری انٹیلیجنس, ساری آئی بی, ساری جو سی آئی ڈی, ساری اے ٹی ایس کے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. حالانکہ آپ بڑے شریف لوگ ہیں, لیکن وقت کے اقتدار کو شریف لوگوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. وقت کے اقتدار کو اپنا اقتدار بچانا ہوتا ہے. چنانچہ ہر طرح کے خوف کے اندر وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور قرآن مجید نے جو بات کی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ پہلے خوف سے آپ آزمائے جائیں گے, یا آپ اس بات کو پریکٹیکل کریں گے. اس لیے اپنے آپ کو اس خوف کی بیماری سے باہر نکالیے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے بھی ہے, سب کے لیے. یہ ایک اہم کام ہے جو آپ کو انجام دینا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں اس میں آپ کے پیش نظر جنت کا حصول ہو. جب آپ اپنا یہ ٹارگیٹ بنائیں گے, آپ یہ اپنا مقصد بنائیں گے, تو آپ کے ذہن کے اندر فوراً یہ بات آئے گی کہ اس کے نتیجے میں ہم کو ملے گا کیا. اس کے نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی. یہ تصور اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیجئے. اگر یہ تصور آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے سے بھی گریز کریں گے, آپ بڑی قربانیاں نہیں دے پائیں گے. پھر آپ کا نکلنا, آپ کا وقت, آپ کی صلاحیت, وہ بھی آپ قربان نہیں کر پائیں گے. جان اور مال تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. اس لیے تصور اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا مطالبہ کرتے تھے, صحابہ اکرام فوراً کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کے نتیجے میں ہم کو کیا ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس کے نتیجے میں تم کو جنت ملے گی. وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے کھجور کھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس جنگ کے اندر شامل ہو جاؤں تو کیا ہوگا. کہا کہ جنت ملے گی. وہ جلدی جلدی کھجور کھانے لگے, لیکن ان کو ایسا لگا کہ شاید میں لیٹ ہو جاؤں گا, تاخیر ہو جائے گی. فوراً انہوں نے کھجور پھینکے اور جنگ کے اندر گئے اور شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس لوٹ رہے تھے, اور جنگ احد کی جو صورتحال ہے اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں. بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے رسول مدینے کی طرف آ رہے ہیں. یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو جو ہے تھوڑا نقصان ہو گیا تھا, اور یہاں تک ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبریں بھی جو ہیں اڑنے لگی تھی. اس لیے مدینے کے اندر جو لوگ تھے وہ احد کے میدان کی طرف بھاگ رہے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے جو ہے واپس لوٹ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, جو اوس قبیلے کے رئیس آدمی ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عمرو بن معاذ. جنگ احد میں زیادہ تر جو شہادتیں ہوئی ہیں نوجوانوں کی ہوئی ہیں. عمرو بن معاذ بھی ان میں سے ایک ہیں جو سعد بن معاذ کے بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے ساتھ تھے, تو سعد بن معاذ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے چلی آ رہی ہے. سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں آ رہی ہے, میری والدہ آ رہی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا سعد بن معاذ کی جو والدہ تھی ان کے پاس جا کر روکا اور فرمایا ان سے کہ اے ام سعد، تیرے بیٹے کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں اور تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ام سعد نے فوراً جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میرا بیٹا کہاں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پوچھ رہی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہیں کہ کیا میرا بیٹا واقعی جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سعد، تمہارا جو بیٹا ہے وہ جنتوں کے اندر ہے۔ ام سعد نے فرمایا کہ پھر کسی آہو بکا کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھیوں، جب یہ مقصد جو ہے واضح ہوتا ہے تو پھر ہر قربانی کو انسان جو ہے برداشت کر لیتا ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل آپ کے پاس ہے۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں ان کو آپ گن لیجئے، چاہے وہ خودکشی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فتنہ و فساد کا مسئلہ ہو، یہاں تک کہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہو، لڑکیوں کے قتل کا مسئلہ ہو، زنا کا مسئلہ ہو، جتنے بھی مسائل سے آج یہ جو ذہنی جو بیماری لوگوں کو لگ چکی ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، ان تمام مسائل کا حل جو ہے اسلام کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے یہ پیش نہیں کیا، اگر ہم نے یہ نہیں بتایا انسانوں کو، تو اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ اس لیے انسانوں کو یہ بات بالکل واضح انداز میں بتانے کی ضرورت ہے۔ مفسر قرآن نے لکھا ہے کہ جب ایک مورخ لکھے گا کہ ایسی صورتحال تھی، لوگ ان مسائل سے دوچار تھے، امت مسلمہ ان مسائل سے دوچار تھی، اور اس کے پاس اس دین کی شکل میں، اس قرآن مجید کی شکل میں عصائے موسیٰ موجود تھا، تو آنے والا مورخ یہ بات لکھے گا کہ آخر انہوں نے اپنے اس عصا کو ڈال کیوں نہیں دیا؟ اس لیے آپ اس عصا کو ڈال دیجئے، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یہ عصا ڈال دیا، اسلام کے پیغام کو لوگوں کے سامنے واضح انداز میں پیش کر دیا، تو مستقبل جو ہے آپ کا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس کسی بھی قوم کے افراد، جس کسی بھی قوم کے بہترین نوجوان، ان کی ایک بڑی اکثریت اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہی ہے تو مستقبل اسی قوم کا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو کھپائیے، عصائے موسیٰ کو ڈال دیجئے اور لوگوں کے سامنے اسلام کا واضح پیغام جو ہے پیش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہوگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔